اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق باب تنازع کے متعلق چل رہا تھا۔ عاملین کے حکم کے متعلق ہم نے کل کے سبق میں جو آخری بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں عامل یعنی دونوں فعل باب تنازع میں متصرف ہوں یا اسم ہوں جو فعل متصرف کے مشابہ ہوں، تو وہ وہاں پر جو ہے تنازع واقع ہوگا۔ آج کے سبق میں کہہ رہے ہیں کہ اذا توارد عاملان علی معمول واحد، اگر وہ دونوں عامل ایک ہی معمول پر پے در پے آئیں، اعملت الثانی منہما، تو ان میں سے دوسرے کو عمل دیا جائے گا۔ یعنی دو عامل ہیں پے در پے، اس کے بعد جو ان کا معمول ہے، معمول ایک ہے، عامل دو ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کو عمل دیا جائے گا؟ ان دو عاملوں میں سے جو دوسرا عامل ہے اس کو عمل دیں گے، یعنی جو معمول کے قریب ہے۔ مثلا شرحا و افادنی اخواکا، شرحا یہ فعل ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں الف ضمیر بارز ہے، شرحا فاعل، افادنی اس میں افادہ فعل ہے اور نیز کا مفعول ہے۔ اخواکا کہتے ہیں اخواکا کو کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں اخواکا دوسرے عامل کو دیں گے، دوسرے عامل کا اس کو جو ہے وہ معمول بنائیں گے۔ وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ فَلَا يُوصَلَانِ بِهِ، جب احتیاج ہو کس کی؟ منصوب کی یا مجرور کی، تو فَلَا يُوصَلَانِ بِهِ، تو ان دونوں عاملوں کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ سألت و اجابنی اخواکا، یا سلمت و سلم علی اخوتک، فلا یقال نہیں کہہ سکتے سألتہما و اجابنی اخواک، یعنی ضمیر نہیں لگا سکتے، سألتہما نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب نہیں لگا سکتے کہ ضمیر منصوب لگا دیں، یا اس کے عمل کے ساتھ جو ہے ضمیر مجرور متصل لگا دیں۔ سلمت علیہم، سلم علی اخواتوں کا یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایسے کہیں گے تو ظاہر باب تنازع باقی نہیں رہے گا۔ باب تنازع میں تو صرف ایک ہی عامل ہے نا، تو یہاں پھر اگر ایسے آپ کریں گے دو عامل ہوں گے اور دو معمول بن جائیں گے نا، یعنی سال تو عامل ہے، ہما اس کا معمول بن گیا، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اجابنی اخوا کا مکمل جملہ ہو گیا، تنازع ختم ہو جائے گا۔ تنازع اس وقت ہوتا ہے جب دو عامل ہوں، معمول ایک ہو۔ یہاں جب دو عامل ہیں تو معمول بھی علیحدہ علیحدہ ان کے ہو گئے ہیں، جب علیحدہ علیحدہ معمول ان کے اپنے اپنے ہو گئے ہیں تو پھر دو عامل والی بات نہیں رہی، تو باب تنازع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے باب تنازع اسی حالت میں ہوگا کہ جب معمول ایک ہو، عامل دو ہوں، جیسے سألتو و اجابنی اخواکا، یا سلمتو و سلم علی اخواتو کا، ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ فوائد الاولی، پہلا فائدہ، اذا ادى الحذف الى التباس وجب ذکر المجرور، اگر حذف کرنا التباس کا موجب ہے تو مجرور کو ذکر کرنا واجب ہے۔ بھائی یہاں جو آپ نے کہا ہے اب ضمیر مجرور متصل کو ذکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اگر اس کو حذف کرنے اور ذکر نہ کرنے کی وجہ سے التباس کا خوف ہو تو واجب ہے کہ آپ مجرور کو ذکر کریں، ذکر کریں گے تو التباس ختم ہوگا، وإلا التباس ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ملتو یا ملتو الیہ ومال عنی زید، خوب یہاں پر
الیہ کو ذکر کیا گیا ملتوں کے بعد، اگر ذکر نہ کرتے تو اس میں التباس تھا۔ کون سا التباس تھا؟ اب تھوڑی توجہ والی بات ہے۔ مالا کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ مالا یمیلو الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایک دفعہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر مالا یمیلو الا کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کی طرف مائلان پیدا کرنا، اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے دوری اختیار کرنا، ہاں نفرت کرنا، اس معنی میں۔ تو اگر یہاں پر ملتوں کے بعد آپ الیہ جار اور مجرور کو ذکر نہ کرتے تو یہ التباس تھا کہ آیا ملتو یعنی میں مائل ہوا ہوں کسی چیز کی طرف یا متنفر ہوا ہوں اور دور ہوا ہوں کسی چیز سے، تو یہاں کیونکہ التباس کا خوف تھا اس لیے یہاں پر الیہ ذکر کیا ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ ملتو الیہ، میں اس کی طرف مائل ہوا، مال عنی زید، اور مجھ سے زید نے نفرت کی یا دوری اختیار کی۔ تو فرق اس معنی کے فرق کے اظہار کے لیے ہم جار مجرور کو ذکر کریں گے تاکہ التباس نہ رہے۔ واضح بات؟ یجوز ایضاً اعمال الاول، یہ بھی جائز ہے کہ پہلے کو عمل دیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب دو عامل مسلسل پے در پہ آئیں ایک معمول پر تو دوسرے کو عمل دیا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے، مثلا شارح و افادانی اخوا کا، شارح کو آپ عمل دیں گے، یعنی جو موجود ہے معمول اخوا کا وہ شارح کا فاعل بنائیں گے اس کو۔ افادانی کا فاعل کہاں آئے گا؟ کہتے ہیں افادہ کو ضمیر دیں گے فاعل کی، افادانی الف ضمیر بارز جو اس کا فاعل بن جائے گی۔ کہتے ہیں لیکن حق العاملین بالعمل والثانی لقرب، لیکن عمل کا زیادہ مستحق وہ دوسرا عامل ہے چونکہ قریب ہے، وسلامتی من الفاصل، اور اس کے درمیان اور معمول کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، جبکہ پہلے عامل اور معمول کے درمیان تو پورے ایک جملے کا فاصلہ آ گیا ہے، دوسرے عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور قریب بھی ہے وہ معمول کے۔ وَوَالْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا، اور اکثر طور پر استعمال بھی اسی انداز سے ہوتا ہے۔ وَإِذَا ارْتَبَطَ الْعَامِلَانِ بِلَا الْعَاطِفَةِ، اگر دو عامل آپس میں مرتبط ہوں، ان کا آپس میں ربط ہو لا عاطفہ کے ذریعے، واجب اعمال الاول، پہلے کو عمل دینا واجب ہے، و اہمال الثانی، اور دوسرے کو عمل سے روکنا، عمل نہ دینا واجب ہے، لئلا یقع خلل فی المعنی، تاکہ معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ مثلا عاقبنی لا عصیت اخواک، تو یہاں کیا کریں گے؟ عاقبنی لا عصیت اخواک، کہتے ہیں اخواک یعنی اس میں متنازع فی میں عاقبنی کو عمل دیں گے، پہلے کو عمل دیں گے، دوسرے کو اس میں عمل نہیں دیں گے، دوسرا ضمیر میں عمل کرے گا۔ آئی سمجھ بات کی؟ کیونکہ یہاں لا کے ذریعے عطف ہوا ہے، عاقبنی لا عصیت، وذالک لأن فائدۃ العطف بلا، اور یہ کس لیے؟ اس لیے چونکہ عطف لا کے ذریعے عطف کا فائدہ یہ ہے کہ قصر الحکم علی ما قبلہ، کہ حکم اس کے ما قبل میں محدود ہے، مقصور ہے، یعنی عاقبنی اس نے میرا معاقبہ کیا ہے، لا عصیت اخواک، میں نے اس کے بھائی کی نافرمانی، فَإِذَا عَمَلْتَ الثَّانِيَ اختل المعنى، اگر آپ دوسرے کو عمل دیتے ہیں تو معنی مختل ہو جائے گا، پھر معنی غلط ہو جائے گا، لہذا اس معنی کے مختل ہونے اور معنی کو درست مختل ہونے سے بچانے اور درست رکھنے کے لیے آپ پہلے کو عمل دیں گے، دوسرے کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تھا باب تنازع جو الحمدللہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔